الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطافه رزقه وغذاه. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی آدم کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، اور ان کو تقریر فرماتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں جو اس کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے خالق کو، مالک کو، مولا کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ وہی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے اپنی مہربانی سے ان کو رزق دیا، لیکن اس کو چھوڑ کر یہ ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں. ثم بعد هذا كله وعلى ابلیس وعد اللہ، ابلیس سے دوستی اور اللہ سے دشمنی. فقال تعالی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ أي لجميع الملائكة كما تقدم تقديره في أول سورة البقرة. اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اے سجود تشریف و تکریم و تعظیم، سب آدم کو سجدہ کرو. اور یہ سجدہ جو تھا اس کی تکریم و تعظیم کا اظہار تھا، عبادت نہیں تھی. کما قال تعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وہاں بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ جب آدم علیہ السلام مکمل ہو جائیں، میں روح اس میں پھونک دوں، تم آدم کو سجدہ کرو. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کا نتیجہ کیا نکلا کہ فسجدوا، یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا. جیسے کہ دوسری آیت میں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہاں بھی ہے فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا چونکہ وہ جن میں سے تھا. اصل جن جو ہے ان کے اصل بھی آگ ہے اور اصل ہی خیانت ہے. اے خانہ اصلہ فإنہ خلق من مارج من نار واصل خلق الملائکۃ من نور. چونکہ اللہ نے شیطان کو اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، تو ہر آدمی اپنی اصلیت پہ جاتا ہے. فرشتوں کی اصلیت کا تقاضا اطاعت تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اللہ کے حکم سے سجدہ کیا. ابلیس کی مادہ ہی فطرت کی خبیث تھی، تو اس لیے اس نے سجدے سے انکار کر دیا. تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے، بعض ہمارے حضرات جو ہیں، بھائی جو ہیں،
وہ انہی آیات کو سامنے رکھ کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر آدم کو سجدہ جائز ہے تو اولیاء اللہ بھی تو آدم کی اولاد ہے، پھر ان کو سجدہ جائز کیوں نہیں؟ اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ جائز ہے تو ہم جن اولیاء اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے آدم کی اولاد ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ تو یہ اصل میں یا تو اللہ عالم ان کو مغالطہ ہے یا غلط عقیدے کے مولویوں نے ان کے دماغوں میں یہ باتیں بٹھا دی ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اچھا، بعض یہ بھی بہانہ بناتے ہیں کہ جی ایک ہے سجدہ عبادت کا، جیسے نماز ہے، وہ تو اللہ کے سوا کسی کو کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ایک سجدہ ہے کہ تعظیم کے لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدم کو جو سجدہ ہوا ہے وہ آسمانوں پہ ہوا، زمین میں تو ہوا ہی نہیں، تم زمین پہ فتوے کیسے جاری کر رہے ہو؟ نمبر دو، آدم کو جو سجدہ ہوا اللہ نے حکم دیا یا فرشتوں نے ویسے ہی عبادت کے طور پہ یا تعظیم کے طور پہ سجدہ کیا؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرو تو بالکل کرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سجدہ ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کیا جائے اگر تعظیم کے طور پہ ہے تب بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت کے طور پہ ہے تو پھر تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خدا کی شان دیکھو، آدم کو جب سجدہ ہوا آدم فوت ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ بھئی زندہ تھے نا، تو تم تو مردوں کو سجدے کر رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو جب والدین نے سجدہ کیا، یوسف زندہ تھا یا فوت ہو گیا تھا؟ وہاں تو یہ مسئلہ اور تمہارا قیاس ہی نہیں بنتا جو تم نے جھوٹا بنایا ہوا ہے۔ کما ثبت فی صحیح مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، وخلق ابلیس من مارج من نار، اور ابلیس کو بڑی شعلے والی آگ سے پیدا کیا، وخلق آدم مما وصف لکم یعنی من تراب، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، فَإِنْدَ الْحَاجَةِ نَزَعَ كُلُّ وِعَاءٍ بِمَا فِيهِ، تو جب وقت آیا تو ہر برتن کے اندر جو کچھ تھا وہ ظاہر ہو گیا، وَخَانَهُ الطَّبْعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ تَوَسَّمَ بِأَفْعَالِ الْمَلَائِكَةِ شَبَّهَ بِهِمْ مُتَعَبَّدًا السَّكْ، حالانکہ ابلیس جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچا ہوا تھا عبادت کرتے کرتے کہ اللہ بھی ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، فلہذا دخل فی خطابہم واصحاب المخالفۃ، یہ کہنا کہ وہ جن تھا اور یہ حکم تو فرشتوں کو تھا یہ بھی غلط ہے۔ جب اللہ کو حکم ہے تو ادنا تو خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ایک آیت میں باقاعدہ نص موجود کہ ما منعک ان تسجد لما امرتک، اللہ نے فرمایا کہ اے بدبخت تم نے سجدے سے انکار کیوں کیا جب میں نے حکم کیا تھا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، قال الحسن البصری ما کان ابلیس من الملائکۃ فزعن قط وانه لاصل الجن، ابلیس جو ہے ان کا ملائکہ سے کوئی آنکھ پلک جھپکتا دیر کا بھی اتنا تعلق نہیں تھا، اس کی اصلیت جن ہے۔ کما ان آدم علیہ السلام اصل البشر، جیسے آدم علیہ السلام بشر کی اب بابا ہیں، سب کی ابتدائی بشریت جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے۔ رواہ ابن جریر باسناد صحیح عنہ وقال الضحاک من بعد کان ابلیس من حی من احیاء الملائکۃ یقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بین الملائکہ وکان اسمہ الحارث،
وَكَانَ خَادِمٌ مِّن خُزَّانِ الْجَنَّةِ وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُورٍ غَيْرَ هَٰذَا الْحَيِّ قَالَ وَخُلِقَتِ الْجِنُّ وَالَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْقُرْآنِ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ وَهُوَ لِسَانُ النَّارِ الَّذِي يَكُونُ فِي طَرْفِهَا إِذَا الْتَهَبَتْ۔ ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ ابلیس جو ہے یہ بھی فرشتوں کے قبیلے کا ایک آدمی تھا، اس قبیلے کا نام جن تھا، ورنہ یہ نہیں کہ وہ جن تھا، لیکن ان کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ حارث تھا، اور وہ خزان جنت کے چوکیدار جو ہیں، پہرے دار جو ان میں سے تھا۔ اور ملائکہ جو ہیں وہ ایسے نور سے پیدا کیے گئے جس کا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جن جنوں کا ذکر قرآن میں ہے ان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، مارے جن من نار، لسان النار۔ لسان النار کا کیا معنی ہے کہ جب آگ بھڑکتی ہے نا وہ خالص ہو کے نکلتی ہے، تو گویا کہ وہ زبان اس سے پیدا کیا۔ وقال الزاق وائدن بعد کان ابلیس من اشرف الملائکہ واکرمہم قبیلۃ، کہ ابلیس جو ہے وہ ملائکہ میں سے تھا اور ان کے بڑے اچھے قبیلے میں سے تھا۔ وکان خازنا الجنان وکان له سلطان السماء الدنیا وسلطان الارض وکان مما سفر له نفسه من قضاء الله النور انه بذلك شرف على اهل السماء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلم الا الله۔ کہتے ہیں کہ وہ خازن بھی تھا اور آسمان دنیا اور زمین پر بھی اس کا حکم تھا، اس وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میرا تو اتنا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ نے اس کے اس تکبر کو توڑنے کے لیے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ واستخرج اللہ ذلك القبر منه حين امره بالسجود لآدم فاستكبر وكان من الكافرين۔ قال ابن عباس كان من الجن من خزان الجنان كما يقال مکی ومدنی وبصری وکوفی، جیسے کسی کو کہتے ہیں یہ مکی ہے، یہ بصری ہے، کوفی ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، تو یہ بھی چونکہ وہاں کے جنت کے خزان میں سے تھا اس کو بھی اسی لیے کہا گیا۔ وقال ابن جریج بعد ذاك سعید بن باز قال هو من خزان الجنہ وكان يدبر امر السماء الدنيا۔ رواہ ابن جریر بن حدیث الاعمش عن ابی بن ابی ثابت سعید به وقال سعید مسلم كان رئیس ملائکۃ السماء الدنیا، آسمان کے فرشتے ان کا رئیس تھا۔ وقال ابن اسحاق عن خلاد طاؤس قال كان ابلیس قبل ان يركب المعصیہ من الملائکہ، جب سے کہ اس نے نافرمانی نہیں کی وہ ملائکہ کے ساتھ تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ وكان من سكان الارض وكان من اشد الملائکۃ اجتہادا واکثر علما، بے انتہا عبادت کرنے والا اور بڑا علم والا۔ فذاک دعاء الکبر وکان من حی یسمون جنا، اسی وجہ سے وہ تکبر میں مارا گیا۔ کبھی علم کی بھی اکڑ آ جاتی ہے نا کہ میں اتنا بڑا عالم۔ وقال ابن جریر انسان مولد تو احمد شیخ بن آدم و کلام باز قال ان من الملائکۃ کبیرۃ من الجن وکان ابلیس منها وکان السماء بین السماء والارض فعصا فسخط اللہ علیہ وسلم شیطان رجیما، اللہ نے پھر اس کو مسخ کر دیا، شیطان بنا دیا۔ لعنہ اللہ منسوخا قال اذا كان خطیۃ الرجل فی کبر فلا ترجه واذا كان فی معصیۃ فرجه، اگر آدمی غلطی کرے تکبر کی وجہ سے پھر امید نہیں ہوتی، لیکن آدمی اگر غلطی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے لیکن تکبر نہیں، غلطی ہے انسان ہے تو امید ہے کہ اللہ بخش دیں۔ وعن سعید انه قال من الجنانین الذين يأمرون بالجنة وقد روى في هذا آثار كثيرة من السلف وغالبها من الإسرائيليات، یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں۔ الذي تنقل لينظر فيها، اس لیے نقل کی جاتی ہیں کہ آدمی کو معلومات ہو، اعتبار نہیں ہوتا ہے روایات کا۔ واللہ اعلم بکثیر منها ومنها ما قد يكتب بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا، بعض تو بالکل جھوٹ ہیں۔ وفي القرآن غنیۃ عن كل ما عداه من اخبار مقدمۃ، اللہ کے قرآن کے اندر جو ہے وہ کافی ہے، اس لیے ہمیں جھوٹی روایات کی کیا ضرورت ہے۔ انها لا تكاد تخلو من تبدیل وزیادۃ نقصان، جو اسرائیلی روایات ہیں لازمی بات ہے ان میں کمی بھی ہوگی زیادتی بھی ہوگی۔ وقد وضع فيها اشیاء کثیرہ وليس من الحفاظ المتقین الذين ينفعون عن تعریف الغالب انتہا المبتلین،
ان کی کتابوں کے اندر بڑی تعریف ہوئی ہے، اور پھر علماء بھی نہیں تھے جو اس تعریف کو ختم کرتے. کمال هذه الامت من الائمۃ والعلماء، جیسے اللہ نے حضور کی امت کے اندر بڑے بڑے ائمہ پیدا کیے، علماء پیدا کیے، بڑے بڑے سادات کیا پیدا کیے. والبرد والنجبہ من الجہابذۃ النقاد حفاظ الجہاد، جن لوگوں نے تنقید کی، روایات پہ بحث کی، اسماء اور رجال پہ تحقیق کی اور حدیثیں لکھی. وَجَحَرَّرُوهُ وَبَيَّنُوا صَحِيحَهُ مِنْ حَسَنِهِ وَضَعِيفِهِ مُنْكَرِهِ، انہوں نے واضح کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ روایت غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ موضوع ہے، یہ متروک ہے، یہ جھوٹی ہے. وَعَرَفُوا الْوَضَّاعِينَ وَالْكَذَّابِينَ وَالْمُجْرِمِينَ، اور نے یہ بھی بتلایا کہ یہ فلاں فلاں بندے جو ہیں یہ جھوٹی روایات بنانے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں. كُلُّ ذَلِكَ صِيَانَةً لِلْجَنَابِ النَّبَوِيِّ والمقام المحمدی. یہ سارا انتظام کیوں ہوا تھا کہ حضور کی شان محفوظ رہے، آپ کا کلام محفوظ رہے، آپ کی نبوت محفوظ رہے. خاتم الرسل و سید البشر اینسب الیہ کذبا ویحدث عنہ ليس منہ، کوئی ان کی طرف جھوٹی بات منسوب نہ کر سکے. فرضی اللہ عنہم وارضاہم وجعل جنات الفردوس مأواہم. وقد فعل، اللہ ان مجتہدین سے، محدثین سے، فقہاء سے، علماء سے، اولیاء سے راضی ہو جنہوں نے حضور کی حدیث کی حفاظت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے. ففسق عن امر ربہ، اے فقد عن طاعت اللہ، وہ اللہ کی اطاعت سے نکلا بدبخت. فسق کا معنی نکلنا ہوتا ہے، قال فسقت الرطبۃ اذا خرجت من اکمامها، جیسے کھجور کا دانہ اندر سے نکل آتا ہے. وفسقت الفأرۃ من جحرها، جیسے کوئی چوہا اپنے بل سے نکل آتا ہے. اذا خرجت من العیس والفساد، فساد کے لیے. ثم قال تعالی مقرئا وموبخا لمن اتبعه وطاعه، اس کے بعد اللہ نے پھر تنبیہ کی اور سختی فرمائی کہ فتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، اے بدبختو تم مجھے چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو. ولہذا قال بئس للظالمین بدلا، کیا برا بدلہ ہے کہ خدا کو چھوڑو اور شیطان کے بن جاؤ. وہذا المقام قولی ذکر کیا وفالیا ومسیر کل من الفریقین السعداء والاشقیاء فی سورۃ یاسین. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الی قولی فلم تکونوا تعقلون. واللہ اعلم.